السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو علامات وقف کے بارے میں فل پروسیس اور فل وقف کے بارے میں اسٹاپ کے بارے میں کتنے قاعدے اور رولز ہوتے ہیں یہ سارا چیز میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک واچ کیجیے گا، اور پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو علامات وقف میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہاں پر آپ لوگوں کو گول سرکل دکھ رہا ہوگا، تو اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ گول سرکل آیت ہے، یہ آیت کی علامت ہوتی ہے، تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ پڑھتے ہوئے یہ اپنا سانس کو توڑ سکتے ہیں، یہ علامت وقف ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو آیت کہتے ہیں، یہ گول سرکل جو بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوستو تو آتا ہے۔ تو کا رولز اور قاعدہ یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلیے دیکھیں۔ تو کا قاعدہ جو ہے دوستو، یہاں پر آپ کو تو دکھ رہا ہوگا، یہاں پر دیکھیے، یہ تو بہت سارے، اور یہاں پر تو آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ تو کا قاعدہ کیا ہے؟ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو پڑھتے ہوئے کیا کرنا، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں، یہاں پر سے دیکھیے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، تو یہاں پر اپنے سانس کو اس طریقے سے توڑ دینا ہے، وقف کر لینا، اس کے بعد سے يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تو یہ یہاں پر آیت ہے، آیت میں ٹھہر سکتے ہیں، جملہ پورا ہو جاتا ہے، اس لیے گول سرکل آیت کا نشان یہاں پر بنا دیا جاتا ہے۔ اور تو کا قاعدہ یہاں پر میں نے بتایا، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے، تو میں نے آپ کو بتایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، تو یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تیسرا قاعدہ جو ہے وہ جیم کا ہے۔ تو دوستو تیسرا قاعدہ وہ جیم کا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو جیم، تو جیم کا قاعدہ یہ ہے، جیم کا قاعدہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یہاں ٹھہرنا بھی بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تو ٹھہرنا بہتر ہے تو کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کو یہاں ٹھہر جانا ہے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں نہ ٹھہرے تو بھی جائز ہے۔ تو کس طریقے سے یہاں پر پڑھنا، دیکھیں، فالق الإصباح، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہر جانا ہے، فالق الإصباح، اس طریقے سے جیم کا قاعدہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور تو کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے ہی کہ یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر بھی دیکھیے، تو میں یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو یہاں پر پڑھ کے بتا، ظلمات البر والبحر، یہاں اس طریقے سے ٹھہر جانا ہے تو کا قاعدہ میں، اور یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے، یہاں فمستقر ومستودع، اس طریقے سے یہاں پر تو کا قاعدہ میں ٹھہر جانا ہے۔ اور جیم کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ چلیے تین کا قاعدہ میں نے بتا دیا ہے، اب زا کا قاعدہ چلیے۔ تو دوستو زا کا قاعدہ رولز یہ ہے کہ زا آپ کو کہیں بھی آیت کے اندر میں دکھے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا کا قاعدہ رولز یہ ہے وقف کا کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو یہاں پر ہم لوگ کو کیا کرنا، ملا کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، بالبینات ثم ان کثیرا منہم، دیکھیں، بالبینات ثم ان کثیرا منہم، اس طریقے سے یہاں پر ریڈ کرنا ہے، زا میں اپنے آپ کو وقف نہیں، یعنی سانس کو نہیں توڑنا، ملا کر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو زا کا قاعدہ رولز یہ ہے۔ تو دوستو اسی طریقے سے سواد کا قاعدہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو سواد چاہے آیت کے اندر ہو یا پھر اکثر یہاں گول سرکل کے اوپر ہوتا ہے، لیکن خاص کر کے جملہ کے بیچ میں ہو یا آیت کے اندر ہو، تو یہاں پر آپ کا قاعدہ رولز یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر رک جائے، اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، لیکن کیا کرنا ہے، یہاں کر ملا کر پڑھنا چاہیے، تو ملا کر پڑھنے کا کوشش کرنا۔ اگر بائی چانس تھک کر کے سانس ٹوٹ جائے تو اس میں بھی رخصت ہے۔ تو کس طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے، دیکھیں یہاں پر
देखिए यहाँ पर पढ़ता हूँ मैं, हलाला तय्यबा वत्तकुल्लाहल्लज़ी, इस तरीक़े से। देखिए एक मरतबा, हलाला तय्यबा वत्तकुल्लाह, हलाला तय्यबा वत्तकुल्लाह, इस तरीक़े से यहाँ पर मिलाकर पढ़ने की कोशिश करना। अगर पढ़ते पढ़ते हलाला तय्यबा जैसे सांस ख़त्म हो गया यानी थक गया है तो यहाँ से रुखसत है, फिर से हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यह कायदा स्वाद का है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। समझ? उसके बाद सल्ले का कायदा। तो दोस्तों इसी तरीक़े से आपको क़ाफ़ का कायदा अक्सर जगह दिखेगा। तो दोस्तों क़ाफ़ का कायदा ये रूल्स है कि यहाँ ठहरना बेहतर है। अगर ये तो गोल सर्कल यहाँ पर आप ठहर सकते हैं, अगर कहीं पर आपको क़ाफ़ दिख जाए तो यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। देखिए ये गोल सर्कल यहाँ तो आप ठहर सकते हैं, लेकिन क़ाफ़ कहीं भी जुमला के बीच में आ जाए या आयत के अंदर हो, जैसे यहाँ हो गया यहाँ हो गया, तो यहाँ पर कायदा रूल्स ये है कि यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सांस को तोड़ना नहीं है, मिला कर के पढ़ना है। ये कायदा मैं ये गोल सर्कल यहाँ का नहीं बता रहा हूँ, अंदर का। अगर अंदर में हो, ये तो आयत है, आयत के मिस्ताक आप ठहर भी सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो क़ाफ़ का कायदा जैसे मैं आयत के अंदर हो तो क्या करना है, वहाँ पर मिला कर के पढ़ देना है। यह क़ाफ़ का रूल्स और कायदा है। अब चलिए इसके बाद हम क़ाफ़ और फ़ा का कायदा बता। तो दोस्तों इसी तरीक़े से लाम अलिफ़ का कायदा और रूल्स ये है कि जहाँ भी लाम अलिफ़ या फिर गोल सर्कल के ऊपर हो तो कोई वहाँ पर ठहरे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन अगर जुमले के बीच में यहाँ जिस तरीक़े से आयत के अंदर है लाम अलिफ़, तो ये अलामत कहीं आयत पर होती है तो यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता है। जैसे गोल सर्कल आयत के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, गोल सर्कल जो आयत होता है अगर यहाँ पर हो तो ठहरे ना ठहरे, ठहरे या नहीं ठहरे, दोनों में कोई हालत में मतलब नहीं बिगड़ता। लेकिन यहाँ पर देखिए जुमले के बीच में है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए बल्कि मिलाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ठहरने से मतलब बिगड़ जाता है। बाज़ जगहों में ठहरने से मतलब बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ला का मतलब होता है नहीं, तो यहाँ पर नहीं ठहरे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं पढ़ता हूँ, यदाहु मबसूतता, देखिए मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा, तो इस तरीक़े से यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। देखिए मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा, इस तरीक़े से। इसी तरीक़े से दोस्तों मैं आपको और एक जगह दिखाता हूँ लाम अलिफ़ का कायदा। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लाम अलिफ़ आया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, ये जुमला के बीच में यहाँ पर ठहरना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आफुसुहुम फ़रीक़ान कज़्ज़बू, तो यहाँ पर ठहरना नहीं है। आफुसुहुम फ़रीक़ान कज़्ज़बू, इस तरीक़े से जुमला के आयत के अंदर हो तो ठहरना नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीक़े से यहाँ पर आप देख रहे होंगे सल्ले का कायदा। सल्ले का कायदा है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए क़ाफ़ के ऊपर जो है, और क़ाफ़ का भी रूल्स वही था कि यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, और सल्ले का कायदा है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मिलाकर जैसे जब्बारीना व इन्ना लन नदखुलन लहा, इस तरीक़े से यहाँ पर सांस को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि जब्बारीना व इन्ना लन, इस तरीक़े से यहाँ पर सल्ले का कायदा है कि यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, मिलाकर पढ़ना चाहिए। यह कायदा और रूल्स है। और दोस्तों क़ाफ़ फ़ा आपको बहुत सारे सूरतों में जुमला के बीच में आयत के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो जहाँ पर भी क़ाफ़ फ़ा ख़ास करके आयत के अंदर जुमले के बीच में हो तो इसका कायदा रूल्स है कि यहाँ ठहर जाओ। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ते हुए अपने ठहर जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं पढ़ता हूँ, इल्ला मा ज़क्कैतुम, सांस को यहाँ पर ठहर जाना है। उसके बाद वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, इस तरीक़े से ठहरने के बाद शुरू करना है। तो यह क़ाफ़ फ़ा का रूल्स है क़ाफ़ का कि यहाँ पर ठहर जाओ।
تو دوستو اسی طریقے سے میم آپ کو بہت سارے صورتوں میں اس طریقے کا میم کہیں گول سرکل آیت کے اوپر یا پھر جملے کے بیچ میں یہ جو میم دکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں وقف لازم، اور اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ بعض جگہ ایسے ہوتی ہیں جہاں پر نہیں ٹھہرنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے۔ یہ جملے کے بیچ میں آیت کے اندر ہو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے سائڈ میں ٹھیک میں دیکھیے گا وقف لازم لکھا ہوتا ہے۔ وقف لازم یعنی یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، تو پڑھتے ہوئے یہاں پر اپنے سانس کو توڑ دینا ہے۔ نہیں ٹھہریں گے تو اکثر جگہ معنی بدل جاتا ہے، جیسے یہاں پر پڑھ کے ایکون لہ ولد، اس طریقے سے پڑھ کے سانس کو توڑ دینا۔ اس کے بعد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس طریقے سے یہاں پر سانس کو توڑ دینا ہے۔ تو یہ قاعدہ رول سے وقف لازم کا، اور یہ عین جو دکھ رہا ہے یہ رکوع کی علامت ہے، یعنی رکوع جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر رکوع لکھ دیا جاتا ہے، عین لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے قرآن شریف کے اندر بہت سارے صورتوں میں یہ 3 ڈاٹ دیکھا ہوگا، تو یہ 3 ڈاٹ جب بھی آتا ہے ڈبل آتا ہے، ایک یہاں اور ایک یہاں، آگے پیچھے آپ کو دیکھنے کو ایک آیت کے اندر یا 2 آیت کے اندر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ 3 ڈاٹ جب بھی آتا ہے یہ ڈبل آتا ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور جب بھی آتا ہے اس کے سائڈ میں خالی جگہ میں معا لکھا رہتا ہے، معا یعنی ساتھ۔ تو دوستو ان کا یہ 3 ڈاٹ کا قاعدہ رولس یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں آپ کو ٹھہرنا ہے، جیسے کبھی یہاں ٹھہر سکتے ہیں یا پھر اس میں ٹھہریں گے تو اس میں نہیں ٹھہریں گے، اگر یہاں ٹھہرنا ہے تو اس میں نہیں ٹھہرنا ہے، تو دونوں میں سے ایک میں ٹھہرنا ہے۔ جیسے یہاں سے پڑھتا ہوں میں ان بیوتنا عورہ، یہاں ٹھہر گئے تو اب ہمیں یہاں ملا کے پڑھ دینا وما ہی بعورۃ ان یریدون، اس طریقے سے اگر یہاں ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ٹھہر جائیں گے۔ تو 3 ڈاٹ کا قاعدہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جگہ آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اور دوستو وقفہ کا قاعدہ رولس یہ ہے کہ وقفہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے تو وقفہ کا قاعدہ ہے کہ یہاں سکتہ کی نسبت کچھ زیادہ ٹھہرنا چاہیے، یعنی سکتہ میں 1 الف کے برابر 1 لمحے کے لیے سانس کو روکتے ہیں، لیکن وقفہ میں تھوڑا سا زیادہ اپنے سانس کو روکنا ہے۔ جیسے میں آپ کو کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت، یہ تو گول سرکل کے اوپر ہے، لیکن جملہ کے بیچ میں آ جائے تو آپ کو خاص کر کے دھیان رکھنا ہے کہ سکتہ کی بانسبت اپنی آواز کو زیادہ پست کرنا ہے اور سانس کو توڑنا نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ رولس ہے کہ وقفہ سکتہ کی طرح کیا جاتا ہے، لیکن سکتہ کی بانسبت تھوڑا زیادہ ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں پر پڑھ کے بعد کیف نصبت وإلی الأرض کیف سطحت، اس طریقے سے، تو یہ وقفہ کا قاعدہ ہے۔ دوستو یہاں پر دیکھیے سکتہ لکھا ہوا اور یہ آیت کے اندر ہے، تو سکتہ کا رولس اور قاعدہ یہ ہے کہ سین اور سکتہ کا، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی کا قاعدہ ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہاں پر کچھ لمحے کے لیے اپنی آواز کو، صرف اپنی آواز کو پست کرنا ہے، بالکل اسٹاپ کر دینا ہے، لیکن سانس کو جاری رکھنا ہے، سانس کو توڑنا نہیں ہے، اسی سانس سے دوبارہ پڑھنا ہے۔ جیسے میں یہاں پڑھ کے بتاتا ہوں کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تو اس طریقے سے اپنے والیوم کو صرف پست کرنا ہے، سانس کو توڑنا نہیں ہے، دوبارہ سے نیا سانس نہیں لینا ہے، بلکہ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اس طریقے سے یہاں ریڈ کرنا ہے۔ اور دوستو اور دیکھیے ایک قاعدہ یہ بھی ہے وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو یہاں پر 3 ڈاٹ کے اوپر دیکھیے ایک نشان بنا ہوا، یہ نشان آپ کو دکھ رہا ہے، یہ نشان پہچان ہے وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وقف کیا ہے وہاں پر ٹھہریں گے تو یہاں ٹھہرنا مستحب ہے اور ثواب ملے گا۔ تو نیت کر کے اگر آپ یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، جیسے من اجل ذلک، من اجل ذلک ٹھہریں گے تو وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے ہیں تو یہ ٹھہرنا مستحب ہے۔
تو دوستو اسی طریقے سے آیا تھا وقف منزل. وقف منزل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کو تو کے اوپر نشان دکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں وقف منزل. تو وقف منزل اسے وقف جبریل بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر جبریل علیہ السلام نے وقف کیا ہے یہاں بھی ٹھہرنا مستحب ہے. یہاں پہ نیت کر کے ٹھہریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. یہاں بھی ٹھہرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور دوستو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر وقف لازم اور وقف غفران اور وقف منزل، وقف منزل اور وقف غفران کے بارے میں تو بتا دیا میں نے، اور وقف منزل اور وقف لازم کے بارے میں بتا دیا. لیکن یہ دیکھیے وقف غفران ہے، تو وقف غفران جو ہے آپ کو میم کے نیچے جو نشان دکھ رہا ہے وقف غفران، سمجھ میں؟ تو یہاں پر میم کے نیچے جو آپ کو یہ نشان دکھ رہا ہے اسی طرح یہ نشان ہے وقف غفران کا. تو وقف غفران یہ ہے کہ یہاں پر بجائے وصل کرنے کے یہاں پر ٹھہر کر کیا کرنا ہے؟ خوب بخشش طلب کرنا ہے، خوب اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے. تو یہ قاعدہ رولز ہے وقف غفران کا. تو دوستو میں نے اس ویڈیو کے اندر بہت سارے وقف کے بارے میں بتا دیا ہے، اور کچھ آیت جیسے اب اردو میں 5 لکھا ہوتا ہے، تو 5 جہاں بھی لکھا رہے اردو کا تو وہاں پر اگر سانس ٹوٹ جائے تو پھر سے آپ کو دوبارہ لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اردو کا کاف جیسے چھوٹا کاف رہتا ہے مطلب وقف، تو مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں موجود ہے. معاد تو میں نے بتا دیا ہے، بہت سارے قاعدے میں نے آپ کو بتا دیا. ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ لوگ اچھی طریقے سے مشق کر لیجیے گا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.